طلوع اسلام۔ میں 1960 میں ہوا تھا۔ متعارف میں یوں ہوا تھا، میرے بڑے بھائی میجر جنرل احسان اللہ ملک ڈیفینس پروڈکشن بورڈ کے جو چیئرمین رہے ہیں، وہ ان کے بڑے قریبی دوست ہیں، بلکہ آپ کہہ لیں کہ وہ جو بہت قریبی سے بھی زیادہ جو ہے نا، وہ جو ان کے دوست ہیں اور بڑا ان کا ملنا تھا۔ تو ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی، تو میں نے ایک دن ایسے ہی ان کی کتاب جو ہے وہ میرے ہاتھ لگ گئی، طاہرہ کے نام۔ اس میں جو میں نے پڑھا کتاب میں، تو وہ میں نے کہا یہ تو ہم اعتراض کرتے تھے کہ اس میں 4 شادیاں تک ہو جاتی ہیں اور لڑکیوں پر یہ ظلم ہوتا ہے۔ یہ تو بالکل اس کے جو ہے جو ہم کالجوں میں پڑھتے ہیں اور اس میں جو تعریفی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو ساری چیزیں اس میں ہیں، تو یہ تو ایک بات ہی اور ہے۔ تو اس سے میرا جو ہے انٹرسٹ بڑھا اور پھر میں نے شروع کر دیا۔ ان کے پاس ساری کتابیں تھیں اور میں نے بھی بی اے کا امتحان جو ہے ابھی کیا تھا، پاس کیا تھا، میرے پاس وقت تھا، تو میں نے 6 7 8 مہینے میں ان کا پورا لٹریچر پڑھ بھی لیا اور پھر ان سے ڈسکس بھی کر لیتا تھا۔ وہ مجھے گائیڈ بھی کرتے رہتے تھے میرے بڑے بھائی۔ میری ملاقات ان سے 1960 میں ہوئی تھی۔ میں نے چونکہ ان کا ایک یہ کتاب پڑھی ہوئی تھی، طاہرہ کے نام دودھ، تو میں تھوڑا مرعوب تھا ان سے کہ وہ انہوں نے جس طریقے سے اس کو علمی طریقے سے، منطقی طریقے سے پیش کیا ہے، تو یہ بالکل ہٹ کے بات تھی جو ہم مذہب کے متعلق ہمارا تصور تھا۔ تو وہ ان کے ساتھ ہوئی، تو وہ بہت ہی فرینڈلی، بہت زیادہ جو ہے ہمدرد، اور یہ چاہتے تھے کہ ان کے جو مخاطب ہے اس لیول پہ آ کے ان کے جو ہے پرابلم سالو کریں۔ یہ ان کی یہ ایک میں نے خاص بات دیکھی، اور بڑی جلدی جو ہے انہوں نے بالکل ایک ایسا ماحول پیش کر دیا کہ ان سے بڑے آرام سے، بڑے جو دل میں آتا تھا سوال کرتا رہا تھا اور وہ بڑے پیار سے جواب دیتے رہے۔ اچھا، میں نے باقاعدہ قرآن کے ساتھ شغف ہو گیا تھا یہ طاہرہ کے نام پڑھ کے، لیکن جو تحقیقی ایک مائنڈ ہوتا ہے تو وہ مطمئن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی پوری تسلی نہ ہو جائے۔ تو میں نے پھر اس کے لیے اسٹڈی کی شروع کی۔ میں نے سروس کے دوران ہی ایم اے اسلامیات کیا، حالانکہ اسلامیات میرا سبجیکٹ نہیں تھا میرا، لیکن میں نے اسلامیات میں کرنے کے لیے قرآن کے لیے ایم اے اسلامیات کیا، پھر فلاسفی کا میں کیا، پھر عربی میں کیا، پھر لا کا اسٹوڈنٹ بن گیا۔ اس طریقے سے جو اس کے میں مددگار تھے ان کو اس طریقے سے علم سیکھا۔ یہ جو ہمارے کالجوں میں ہوتا ہے نا، علم جو پڑھایا جاتا ہے، یہ بالکل خدا کے قوانین بنائے ہوئے ہیں جو علم سیکھنے کے لیے الحق کی تلاش کے ہیں، ان کے مطابق لوگوں نے عقل سے یہ دریافت کیے ہوئے ہیں، تو ان کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس لیے میں نے ان کو جو اپنے نصابی کتب ہے سارا جو ہے اس طریقے سے وہ پڑھ کے اس پہ جو ہے بڑا غور و فکر کیا، اور میرا یہ ہوتا تھا، ہمارا یہ خیال یہ تھا، اس طریقے سے پڑھا ہے کہ بھائی جب خدا نے کہا ہے کہ یہ قرآن الحق ہے، کہ اس میں کوئی کسی قسم کا باطل نہیں ہے، اور ہمیں بھی یہ لگ رہا ہے، میں بھی یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ یہ الحق ہے، تو پھر خدا تو اس میں غائب ہو جاتا ہے نا، کیونکہ میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ تو خدا کا دعویٰ تو میرے ساتھ جو ہوا تھا اس کو پھر میں نے اپنا لیا اور میں نے خود دعویٰ کیا۔ تو اب میں نے پروو کرنا ہے یہ کہ وہ واقعی الحق ہے۔ اگر میں پروو نہیں کرتا تو یہ بے معنی چیز ہے، یہ اس کو لغو کہتے ہیں، یہ بات اس میں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے پھر میں نے اس کو تنقیدی طریقے سے لوگوں کے کوئی کسی قسم کے جو بھی کوئی تنقید ہوتی تھی، جو اعتراض ہوتا تھا، اس کو ذہن میں لا کے اس طریقے سے پھر میں نے روشنی حاصل کرنی شروع کی۔ محنت تو بڑی لگی، لیکن کانفیڈنس کے ساتھ جو میں یہ کرتا رہا، اور مجھے جس وقت میرا پرابلم حل ہو جاتا تھا کہ اس قسم کا میں دیکھتا تھا، اس دن میں بڑی خوش ہوتا تھا۔ ہاں، یہ اس بات پہ کہ یہ میں نے آج کچھ حصول کیا ہے، علم کا حصول کیا ہے، تو یہ ایک لگن ہوتی ہے، ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ اور قرآن جو اگر الحق ہے جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں اور تدبر کے ساتھ سمجھتے ہیں، عقل و فکر کے ساتھ سمجھتے ہیں، کوئی اصلاح پرستی نہیں ہے اس میں، کوئی اندھا کوئی یہ ایمان والی بات نہیں ہے، یہ ہمارے دل کی آواز ہے، اور پریگمیٹک ٹیسٹ سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں
کہ یہ واقعی الحق ہوتے ہی وہی ہے جو جس کا پریگننٹ ٹیسٹ کیا جائے تو وہ ویسے آ جائے. جیسے میں یہ کہوں یہ آم کا درخت ہے اور آم آپ کے وہ ٹپکے آنا شروع ہو جائے تو اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک جو ہوتی ہے الحق کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے. تو اس میں جتنے دعوے تھے وہ جو لوگوں نے کیے ہوئے تھے یا جو اگر کریں تو ہمیں لگتا تھا کہ اس کا رزلٹ یہی ہو سکتا ہے جو قرآن میں دیا ہوا ہے. تو اس وجہ سے اب الحق کا جو ہے پروو کرنے کا جو ہے جب برڈن آپ کے پاس آ پڑے تو پھر آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی سستی کی گنجائش نہیں رہتی. تو یہ چیز جو ہے نا اس کے لیے جو مجھے قریب کی ہے نا انہوں نے ان کا طریقہ یہ تھا وہ بھی یہی سمجھتے تھے اور اس کو انہوں نے فہم القرآن کا جو دیا ہے نا وہ ذرا انہوں نے ایک اصلاح پرستی سے ہٹ کے کیا کہ ایک تو وہ قرآن کو جو ہے وہ مکمل سمجھتے تھے. وہ قرآن میں بھی ہے یہ مکمل ہے تمت کلمات. پھر اس میں یہ ہے کہ پوری تفصیل دی گئی ہے کوئی بات چھوڑی نہیں گئی ہے. سارے اصول جتنے بھی ہیں وہ اصول سارے جو قیامت تک لی تمام دنیا میں جو رائج ہو سکتے ہیں جن سے آپ کا فائدہ ہوتا ہے جن سے پوری نوع انسانی کا فائدہ ہوتا ہے وہ سارے اصول دے دیے ہے اس نے. کسی قسم کی کمی نہیں رہنے دی پوری تفصیل دے دی ہے. تو اب یہ اگر اصول دے دیا ہے کہ اس میں نوع انسانی کا فائدہ ہے تو سب سے چاہیے کہ یہ تو یہی ہے. وہ سورہ کم بھی یہ کہتے تھے کہ بھئی اگر تم میری بات نہیں مانتے جو میں کہتا مجھے کرنے دو جو تم کہتے ہو تم کرتے رہو نتائج خود بخود بتا دیں گے کون سچا ہے. تو یہ ایک چیز ایسی تھی کہ یہ مطلب واضح ہوتی جاتی ہے. آپ اس میں کئی باتیں آپ قرآن کے جو ہوتے ہیں وہ چونکہ قیامت تک کے لیے ہے اور ساری دنیا کے لیے ہے تو اس کا طریقہ جو مفہوم ہے اس کو جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ستاروں میں بھی بیان ہوا ہے مجازی الفاظ میں بھی بیان ہوا ہے لیکن وہ سارا جتنی اس کے معنی ہیں قرآن کے جتنے بھی عربی کے الفاظ کے معنی ہیں یہ بھی ایک بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ بھی محفوظ ہو گئے. جو مستند لغت میں ہیں جو ترجمے ہم دیکھتے ہیں وہ انہوں نے اس شاعری کے حوالے سے کیا ہے جو ایام جاہلیت جس کو رسول اکرم کا زمانہ کہتے ہیں اس میں بولی رہتی تو وہ زیادہ شاعری بھی بات ہوتی تھی اور شاعری میں جو بات ہو تو اس کا ذرا سا ادھر ادھر ہو جائے تو پھر وہ فٹ نہیں رہتا نا تو وہ اس میں وہ محفوظ بھی رہتی ہے. تو وہ انہوں نے ہر اچھی جو بھی مستند لکھنے ہیں اس میں دیے ہوئے ہیں وہ اس کے مطلب اس کو محاورہ عرب کہتے ہیں. پھر انہوں نے ایک طریقہ خدا نے یہ بھی کیا کہ تصریف آیات کہ ایک بات ایک جگہ کچھ پیرائے میں کی ہے اسی بات کو دوسرے پیرائے میں کی ہے. جیسے صلاۃ ہے اس کا ذکر اگر 300 دفعہ کیا ہے تو ہر ایک کا اپنے پیرے میں کیا ہے تو اس سے اس کا جو مفہوم ہے اصطلاح جو ہوتی ہے وہ واضح ہوتی جاتی ہے اور پھساب پتہ بھی لگ جاتا ہے. جیسے یہ ہے کہ صلاۃ جو ہے فحشات سے اور منکرات سے روکتی ہے. فحشات منکرات سے مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کنجوسی سے روکتی ہے. تو اگر آپ یہ اصول بنائیں گے کہ تو کنجوسی کیا ہے جب آپ کا اصول یہ ٹھہرا کہ جو آپ کنٹریبیوٹ کریں گے اسی سے آپ کی ذات کی نشوونما ہوگی اور یہی چیز ہے جو فانی ہے نہیں ہے جس نے فنا نہیں ہونا بقا ہے جس نے ارتقا کرنا ہے اور جس سے آپ نئی زندگی میں اور آگے بڑھیں گے. تو جب آپ کا یہ اصول ہی یہ ٹھہرا کہ آپ نے کچھ کنٹریبیوٹ دے کے اپنی نشوونما کر کے ارتقا حاصل کرنا ہے اسی میں آپ کا فائدہ ہے تو پھر کہاں کسی کے سامنے کسی نے جھکنا ہے کہاں کوئی لالچ رہنی ہے. تو یہ جو خوف و حزن سے دور ہوتا ہے نفس مطمئنہ ہوتا ہے سلامتی ہوتی ہے پیار محبت ہوتا ہے یہ ساری ان اصولوں میں سے واضح ہوتی ہے کہ یہ اس قسم کا معاشرہ بڑھ جاتا ہے. یہی تو ہم چاہتے ہیں کیا ہماری خواہش یہی ہوتی ہے نا یہ اس قسم کا ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں اس میں وہ نظر آ رہی ہیں کہ اس میں یہ چھپی ہوئی ہیں. ہمیں تو جو ذرا بھی غور کرے تو اس میں اس کو مثبت نظر آ جاتی ہے. اچھا میں نے ابھی ریسنٹلی ایک کتاب لکھی ہے جس کا عنوان یہ ہے 2 قومی قرآنی نظریے پر مملکت اسلامیہ کے قیام کا مقصد. تو اس میں یہ ساری پہلے میں نے شروع یہ کیا ہے کہ یہ 2 قومی نظریہ ہے یہ دراصل ہر نبی کا جو آتا تھا وہ توحید کا پیغام لے کر آتا تھا جو لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حکمران نہیں ہے اس میں. تو یہ توحید کا پیغام لے کر آتا تھا اور وہ آتا تھا تو جو لوگ مان لیتے تھے بہت کم ہوتے تھے جو مانتے تھے ان کو وہ مومن کہتے تھے
اور باقی کے جو رہ جاتے تھے اپنے موقف کے ساتھ رہ جاتے تھے ان کا نام کافر ہوتا تھا. کافر کوئی گالی نہیں ہے بھائی، ایک ممبر ہے ایک چیز کا، ایک کلب بنی ہے اس کا ممبر ایک نان ممبر ہے، مطلب وہ نہیں مانتے تھے، ان کے لیے ہم کافر ہیں کیونکہ وہ جو بات مانتے تھے ہم نہیں مانتے تھے، ہمارے لیے وہ کافر ہو جاتے. تو یہ دو قومی نظریہ ہر نبی لے کر آیا، حضرت نوح سے لے کر ہر ایک کے ساتھ آیا ہے کہ وہ یہ پیغام لے کر آئے تھے لا الہ الا اللہ، اور اسی سے لے کر جو ہوتے تھے دو قومی بن جاتے، دو قومی، یہی دو قومی نظریہ ہے. اور اسی پہ جو ہے وہ مملکت اسلامیہ جو ہے وہ اس کا قیام آتا ہے. کہ مملکت اسلامیہ کا قیام جو ہے نا، یہ اقبال نے زیادہ اس کو جو ہے نا ہائی لائٹ کیا ہے نظریہ پاکستان میں. ہمارے تو جو ہوتے ہیں شیعہ یہ حضرات تو بالکل نہیں مانتے، دوسرے جو ہے یہ مولوی حضرات بھی جو ہیں یہ مملکت کو وہ کہتے ہیں وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے کہ یہ کوئی ضروری ہے. وہ اقبال کا بھی شعر ہے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. تو یہ اسلامی جو ہے نا اللہ دینا مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جب بھی کبھی مومنین کو زمین پر تمکنت حاصل ہوتا ہے تو وہ صلاۃ اور نزلات اور زکوٰۃ اور نہی المنکر وغیرہ اور آخرت پہ جو ہے نا للۃ عقبۃ الامور کا جو ہے نا یہ بندوبست کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ جو اس کے لیے طاقت ہونی چاہیے. نیچرلی جب آپ حکومت کرتے ہیں تو اس کے لیے طاقت کرتے ہیں، اور طاقت کے لیے کہا ہے کہ پہلے ایمان لائیں، آپ کا ایمان ہو جائے. جب وہ ایمان لائیں تو وہ ایک آپ کو آئیڈیا کو جو ہے نا، یہ نہیں کہ طاقت یہ نہیں کہ کسی کے فزیکل طاقت کا، کہ جو آپ کا آئیڈیا ہے جو آپ کا ایمان ہے اس میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ آگے بڑھ سکے، اور آپ میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ اس کے لیے سیکریفائس کر سکے. تو جب یہ چیز جماعت بن جاتی ہے تو پھر جب یہ وہ پھر ہوتا بتدریج ہے، ایک دم نہیں ہوتا. اب رسول اکرم کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں جو ربا کی سود کیا ہے جو صورت ہے وہ بہت آخر میں آئی تھی. تو جب تک نہیں آئی تھی رسول اکرم جو ہے وہ سود کھاتے رہے تھے. اس سے پہلے تو وہ مطلب یہ ہے کہ جو رول آف دی لا ہے، اگر اسلامی لا نہیں ہے، جیسے ہندوستان میں اسلامک لا نہیں ہے لیکن اس میں آپ نے فساد نہیں کرنا، رول آف دی لا جو ہے جہاں اس مملکت کا وہ آپ نے ماننا ہے. یہ اس کو بتدریج جو ہے آپ نے اپنی طاقت حاصل کر کے پھر اس کو اسلام میں کنورٹ کرنا ہے. لیکن جب تک وہ کنورٹ نہیں ہوتا اپنے آپ کو پہلے مسلمان کریں، مومن لائیں، وہ صفتیں لائیں جس سے قوت ہو پیدا ہو جائے. جب وہ قوت پیدا ہو جائے تو پھر لائیں. تو ان دی مین ٹائم جب تک نہیں ہوتا ہے رول آف دا لا کے تحت ہی رہے. جیسے کہ ہندوستان کے مسلمان ہیں، ان کا وہ ہندوستان کے جو ہے کانسٹیٹیوشن ہے ان پہ جو ہے وہ انہوں نے ماننا ہے. اگر ان کو کہا جائے کہ آپ پاکستان کے خلاف جہاد کرو، مسلمانوں کے خلاف جہاد، تو انہوں نے ماننا ہے کیونکہ اس پہ وہ انہوں نے حلف بھی لیا ہوتا ہے. تو یہ اگر نہیں مانتے تو وہ آپ کا جو ہے نا قرآن جو ہے وہ فساد کے ساتھ نہیں کرتا، وہ امن کے ساتھ، وہ آپ کے قلب و نگاہ کو تبدیل کرتے ہیں جس کو انقلاب کہتے ہیں. اور وہ جو اس طریقے سے انقلاب لاتے ہیں وہ خود لوگ جو ہے رول آف دی لا کے تحت رہتے ہوئے بتدریج جس وقت ہوتا ہے وہ اس کو قیام میں لاتے ہیں. اور پھر قیام کا جو اس کا مقصد ہے، وہ قیام کا مقصد ہے پوری نوع انسانی کا فائدہ ہو، کسی خاص کا نہیں ہے، اس میں کوئی طبقہ نہیں ہوتا. اس میں وہ جیسے کمیونزم کا اصول ہے کہ نہ کوئی اسٹیٹ ہوتی ہے، نہ کوئی پراپرٹی کسی کی ہوتی ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، سب کچھ جو ہوتا ہے وہ مشترکہ ہوتا ہے. وہ میں آپ کو یہی عرض کرتا ہوں نا، قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں میں اللہ کو مانتا ہوں، تو اللہ وہ کہتے ہیں اللہ کو یہ کہیں کہ میں اللہ کو ایسے ہی مانتا ہوں جیسے کہ اللہ میں اس کا تصور، قرآن میں اس کا تصور دیا گیا ہے. مملکت کو اگر آپ مانتے ہیں اسلامی مملکت کو، تو ایسی بھی اسلامی مملکت کو مانیں جس کا تصور جو ہے قرآن نے دیا ہوا ہے، وہ تو اسلامی مملکت ہوگی. اگر آپ نے خود ہی انٹرپریٹیشن کر کے سرمایہ دارانہ نظام کو بھی اسلامی نظام بنا دینا ہے تو یہ تو قرآن ایسے ایمان کو کوئی وقت نہیں دیتا جس میں دل و نگاہ دونوں مطمئن نہیں ہوتے اور جس میں رزلٹ بھی وہ نہیں آتے. جیسے صلاۃ کا ہے کہ فحشات اور منکرات سے روکتی ہے، اگر نہیں روکتی، اگر وہ لوگوں کے ذلیل کنجوسی کے بجائے کنجوسی کو ختم کرنے کے بجائے وہ تذلیل کرتے ہیں یتیم اور مسکین کی،
قرآن تو ان کو کہتا ہے کہ ایسے نمازیوں کے ویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے تباہی یہ ہے کہ جو دکھاوے کے لیے یہ کر رہے ہیں لیکن پرپس بھول بیٹھے ہیں، صحیح اس کو بلا بیٹھے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ پرپس جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ اس کو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یا پرپس کو بھول کے جو ہوتا ہے نا، وہ اقبال نے بھی کہا ہے یہ کیا ہے، نماز و روزہ و حج و قربانی یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ یہ پرپس آپ نے نکال دیا تو وہ قرآن کا ایمان وہ ایمان نہیں رہتا، یہ پھر ہمارا یہ اپنے ہی بنایا ہوا احمقوں کی جنت میں یا اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ عقل کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ نے کرنا ہوتا ہے اس کا کوئی جواز مہیا کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے عقل سے جو اس کو وہ علامہ اقبال نے کہا ہے، ایک عقل ہوتی ہے جہان خیش، ایک ہوتی ہے مفاد خیش۔ جو آپ کے مفاد خیش میں ہوتی ہے عقل، وہ یہ چیز جو ہے نا آپ کے لیے جواز نکال لیتی ہے۔ جو قاتل ہوتا ہے وہ بھی جواز نکال لیتا ہے کہ اگر میں قتل نہ کر دیتا تو میری غیرت نے یہ ہو جانا تو وہ ہونا تھا۔ تو عقل کا ایک کام یہ بھی ہوتی ہے کہ جو مفاد خیش میں پر ڈپینڈ کرتی ہے، جہان خیش والی نہیں عقل ہوتی، تو وہ اس کا مفاد بھی نکال لیتی ہے۔ تو یہ ہمارے مفاد ہوا ہے، ہم نے پک اینڈ چوز کیا ہوا ہے۔ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ اس کا دیکھیں نا، یہ جب وہ خدا یہ کہتا ہے کہ میں رزق سب کو دیتا ہوں، پرووائڈ کرتا ہوں، تو خدا نے یہاں آ کے تو نقمے نہیں ڈالنے نا منہ میں، اس نے رزق کے جو ہے خزانے جو ہے آپ کو دے دیے ہیں، اس کو بتا دیا ہے کہ کیسے آپ نے اس کی تسخیر کرنے ہیں اور پھر کیسے آپ نے تقسیم کرنی ہے۔ تو وہ کرنی جو ہے جو خدا کے نام پہ اطاعت لے کے حکومت کرتے ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں خلافت جو ہے نا، منہاج اللہ رسول ہی، کہ جیسے خلافت آتی تھی ہمارے ہاں، وہ اس میں اس قسم کی جو خلافت ہوتی جیسے حضرت عمر کی تھی، اس کا قول سنا ہوگا، اس نے کہا اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا اور مر جائے تو عمر اس کی باز پرس ہوگی۔ تو یعنی وہ جو یہاں جو دینے ہیں وہ خدا کے نظام نے دینے ہیں، خدا کے قانون نے دینا ہے جو اس نے بنایا ہے، اور جس میں وہ کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرتا۔ اور یہ جو ہوتے ہیں، یہ جیسے وہ رسول کو کہا گیا کہ یہ جو تمہارے ہاں بیعت کر رہے ہیں، جو ہاتھ پر ہاتھ ڈال رہے ہیں، یہ تو اس میں تمہارا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو یہ اللہ آن بہاف آف دیجیے، ابھی بھی یہی ہوتا ہے نا، اسٹیٹ کے بہاف پہ آدمی کرتے ہیں نا، اسٹیٹ تو ایک تصور ہے، وہ تو کوئی شخصیت نہیں جس نے آ کے یہ کرنا ہے۔ تو وہ آن بہاف آف دی اللہ جو ہے وہ کرتے ہیں، جو اللہ کے بہاف پہ حکومت آپ سے لیتے ہیں اور حکومت خداوندی بناتے ہیں، یہ ان کا کام ہے، وہ یہ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ نے حضرت عمر کیسے بھی دیکھا ہوگا، بلکہ یہ دعائیں کا بھی ہم نے دیکھتے ہوتا ہے، یہ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے۔ یہ تو دعا کا بھی اس نے یہ کہا، حضرت عمر نے یہ کہا کہ میں جو مبعوث ہوا ہوں، خلیفہ مبعوث ہوا ہوں، تو میرا یہ فرض ہے کہ میں تمہاری دعائیں اللہ تک نہ پہنچنے دوں، پہلے ہی تمہارا جو ہے وہ پرابلم حل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے دعائیں وہیں مانگی جاتی ہیں جہاں لعنت ہوتی ہے یا غربت ہوتی ہے، جہاں انصاف نہیں ہوتا، جہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں دعائیں مانگتے ہی بہت کم آپ نے دیکھیں گے لوگ۔ یہ تو بے انصافی کے لیے مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور ان کو ملتا نہیں ہے، تو ویسے وہ ایک تسلی کے لیے اپنے کر لیتے ہیں کہ ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں۔ تو خدا جو ہے نا، بلکہ ایک جگہ قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء میں کہ بھئی اے مومنین تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم سن رہی ہے کہ مکہ میں جو رہ گئے ہیں لوگ آپ کے پیچھے، وہ خدا سے دعائیں مانگ رہی ہیں کہ اے اللہ ہم یہاں بے سہارا ہو گئے ہیں، ہمیں اپنے سے مددگار بھیج۔ تو وہ مومنین کو کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا، تم سن نہیں رہے؟ حالانکہ وہ تو خدا سے دعا مانگ رہے ہیں، خدا کے لیے کیا بھائی تھا کہ وہ ان کی مدد کر دیتا، لیکن یہ قانون نہیں ہے خدا کا۔ اس طریقے سے وہ آزاد انہوں نے انسانوں کو پیدا کیا ہوا ہے، تو انسانوں کے ہاتھوں ہی انہوں نے اس نے کیا ہے۔ وہی بھی جو اس نے بھیجی ہے وہ ڈائریکٹ نہیں بھیجتا، باقی وہی جو جتنی ہے انسان کے علاوہ ڈائریکٹ وہی آ جاتے ہیں جس کو جبلت کہتے ہیں، اور وہ جو جس میں آ جاتی ہے وہ پھر آزاد نہیں رہتا، مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ انسان مجبور
پیدا نہیں کیا جانا تھا، اس کو وہی بھی جو ہے ایک نبی کے ذریعے بھیجی گئی، ڈائریکٹ نہیں بھیجی گئی اس کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، یہ ایک سسٹم کے تحت ہوتا ہے. وہ سسٹم کو بھی اللہ اپنی طرف سے منسوب کرتا ہے، اس سسٹم کو بھی اللہ کا نام دیا جاتا ہے. تو یہ سارا سسٹم کے تحت جو بن جائے گا، اس کا نیچرلی آپ کر کے دیکھ لیں، پریکٹیکل ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں. یہاں قوانین بنے ہوئے ہیں، خدا کے قوانین کے مطابق تقسیم کے بنے ہوئے ہیں، اس کی تسخیر کے بنے ہوئے ہیں. تو خدا کے وہاں آپ کو نعمتیں بھی ساری میسر ہیں. تو اس میں کون بھوکا پیسہ مرے گا؟ کوئی بھی نہیں مر سکتا. یہ پریکٹیکل ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں آپ. میں نہیں کہتا آپ خود کر کے دیکھ لو، یا کہیں کیا ہوا دیکھ لو، یا سوچ بھی سکتے ہو کہ ایسا ہوگا کہ بھئی ایسا سسٹم ہے تو اس میں کس نے بھوکا رہنا ہے. پاکستان میں کیوں نافذ نہیں ہو سکے؟ اب یہ چیز جو ہوتی ہے نا، یہ کہنا کہ پاکستان میں کیوں نہیں نافذ ہو سکتا، یہ ایک سوال تو آپ کا صحیح ہے، لیکن یہ سوال نہیں ہے. پاکستان میں کیوں نافذ ہو بھائی؟ یہ تو پوری نوع انسانی کے لیے ہے. جو ایسا کرے گا وہاں نافذ ہو جائے گا. جہاں لوگوں کی خواہش ہو گئی وہاں نافذ ہو گیا، چاہے پاکستان ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے ناروے ہو، چاہے کوئی ملک ہو. اس میں کوئی یہ بلکہ جو آپ کہتے ہیں پاکستان میں کیوں نہیں دخل ہوتا، وہ علامہ اقبال کا آپ شعر سنا ہوگا کہ ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. وہ وطن پرستی تو وہ ہے ہی نہیں ہے اس کے لیے. تو خدا کے لیے تو پوری نوع انسانی ایک ہی ہے. اگر وہ اس کو سمجھے کہ وہ خاندان ہوتا ہے تو وہ اس کا تو پوری نوع انسانی خاندان ہے. یہ تو وطن میں ہم نے نسل پرستی رکھی ہوئی ہے اور اس میں قبضہ کیا ہوا ہے. خدا کی زمین ہے اور قبضہ ہم لوگوں نے لکیریں کھینچ کے وطن کی 4 دیواریں بنائی ہیں. تو یہ وطن والا سوال جو آپ کر رہے ہیں، یہ خدا کی طرف سے جس کو کانسیپٹ صحیح ہوں ان کے دماغ میں یہ نہیں آ سکتا. آپ دیکھیں نا، یہ آپ نے بڑا سوال کیا ہے، اپنی طرف سے بڑا اچھا سوال کیا ہے. لیکن میری نظر میں اس کی یہ ہے، غیر مسلم کون ہے؟ وہ پاکستانی تو غیر مسلم نہیں ہے. جو مسلمان تو لفظ ہی عربی کا نہیں ہے. مسلم تو وہ ہے جو مسلم کے نظام کے مطابق کام کرتا ہے اور اس کے مطابق ایمان رکھتا ہے، وہ مسلم ہے. جو نہیں رکھتا ہے وہ غیر مسلم ہے. اب کسی ایک امریکہ کی یونیورسٹی میں جو کوئی ایک بڑی اخبار ہے، اس نے ایک قرآنک ویلیوز جو ہیں اس میں یہ کرایا، رائے شماری لوگوں سے وہ سروے کرایا کہ کون سا ملک ایسا ہے جس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ویلیوز جو قرآن کی ہیں وہ اوبے ہوتی ہیں. وہ اس نے ریٹنگ کر دی ہر ملک کی. یہ بڑا اچھا سوال تھا، اس میں ریٹنگ کی ہے. تو اس میں پاکستان کا نمبر جو ہے وہ 137واں آتا ہے. تو اب پاکستان کہاں سے مسلمان ہو گیا بھائی؟ مسلم کہہ گئے جو 137واں نمبر ہے. ناروے کا جو ہے سنا ہے کہ 1 نمبر ہے، باقی سارے جو اسرائیل کا 14واں نمبر ہے. اور جو مسلمان کنٹری ہیں اس میں ایک ملیشیا ہے جس کا 50 سے کم ہے، باقی سعودی عرب کا 87واں نمبر ہے. تو ہم نے جو یہ اس طریقے سے ہم پزل ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے آپ کو مسلم سمجھتے ہیں تو باقیوں کو غیر مسلم سمجھتے ہیں. بھئی غیر مسلم تو وہ ہے جو اس پہ یقین نہیں کرتا، اس کے مقصد پہ ساتھ نہیں چلتا، اور مسلم وہ ہے جو اس کے ساتھ چلتا ہے. تو یہ سوال تو یہ بنتا ہے پاکستان کہاں سے آ گیا؟ پاکستان جو 137 نمبر پہ ہے وہ کہاں سے آ گیا؟ اب آپ خود ہی اس کا کریں پریکٹیکل، کیا جواب ہو سکتا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، کیا 2 اطاعتیں ہیں؟ اللہ کی اطاعت کچھ اور ہے، رسول کی اطاعت کچھ اور ہے. کیا ہے یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول جو ہے؟ یہ ثنیہ کے فکرے میں نہیں ہے کہ ہم کہ 2 اطاعتیں ہیں. یہ آیا بھی سنگل ہے، واحد کے سگے میں آیا ہوا ہے. تو یہ ایک ہی اطاعت ہے، وہ قرآن اللہ کے قوانین کی اطاعت ہے جو کہ رسول بھیجا تھا قرآن یہ کرتا تھا. جیسے میں نے کہا کہ وہ جب بیعت کی تھی رسول اکرم کے، تو لوگوں نے تو انہوں نے کہا یہ تو تمہارا ہاتھ جو ہے یہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جو خدا رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ خدا کی اطاعت کرتا ہے. وہ اصل میں جو اللہ کا جو رسول ہوتا ہے وہ قوانین خداوندی
جو ہوتے ہیں ان کی نظام خداوندی جو ہے ان کو عملی شکل میں نافذ کرتا ہے، تو ان کو یہ ایک ہی یہ اطاعت ہے جو کرتا ہے اس میں. یہ پریکٹیکلی تو یہ نظر بھی آ رہا ہے اس میں، اور وہ اس کے جو ہے اس کا مفہوم بھی جو ہے وہ بھی خوش قسمتی سے یہی نکلتا ہے. دو اطاعتیں نکلتی نہیں ہیں اس کی جو ہے نا سیاحتی، اور نہ ہو سکتی ہے. اب حدیث جو ہیں وہ تو رسول نے جو کہا ہے اس میں تو وہ تو قرآن میں ہی ہے، اس کی جو سنت ہے، اس کا جو کریکٹر ہے وہ تو قرآن میں آیا ہوا ہے. وہ بالکل جو ہے وہ کسی قسم کا اس میں کوئی تکرار نہیں، کوئی ایسی اختلاف نہیں ہے. لیکن باقی جو احادیث جو آپ کہتے ہیں وہ تو اللہ کے الفاظ تو نہیں ہے، نہ رسول کے الفاظ ہیں، وہ رسول سے منسوب کیے گئے ہیں الفاظ. تو جو منسوب کیے گئے الفاظ جو ہیں وہ ان کی تو ویلیو وہ نہیں ہوتی کہ جو ہم کہیں کہ وہ رسول کے ہیں یا اللہ کے ہیں. تو احادیث میں پہلی شرط جو وہ آئمہ جو کبار تھے انہوں نے شرائط عائد کی تھی کہ قبولیت حدیث کی کوئی کیا شرائط ہے. تو اس میں پہلی حدیث ہے کہ ایسی حدیث جو قرآن کے خلاف ہو وہ رد کر دینی چاہیے. وہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی، وہ رسول کا قول ہو ہی نہیں سکتا. منسوب کر دیا جائے، کر سکتے کیا جا سکتا ہے، ہو نہیں سکتا. اب اس حدیث کو اگر آپ قبول یہ اس کو دیکھ لیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے یا نہیں ہے، تو وہ اگر وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے. وہ رسول جو ہے وہ تو اس کی جو تعبیرات ہیں وہ جیسے پریسیڈنٹ جو ہوتے ہیں جو کرتے ہیں فیصلے ہوتے ہیں، جو پرانے فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے دلیل ہوتے ہیں، ہمارے لیے سند ہوتی ہے. تو یہ اس کی سند ہے کہ اس کے ہیں فیصلے جو انہوں نے تعبیر کی ہے اپنے زمانے میں، انہوں نے جو کیا ہے. لیکن اگر وہ حدیث ایسی ہیں جو قرآن کے بھی خلاف ہیں، اور یہ اب ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا جو ماخذ ہے آئین کا وہ قرآن اور سنت ہے. سنت کی اب وہ ڈیفینیشن بھی نہیں کرتے، لیکن یہ لوگوں نے یہی کیا ہے. یہ حدیث پہ مشتمل جو کتابیں ہیں، اب کئی کتابیں حدیث پہ مشتمل، کئی اس میں فرقے بنے ہوئے ہیں اس میں. اب اس کا تو ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے نا کہ حدیث کی جو ہے چیزیں وہ آپ دیکھ لیں کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ قرآن کے مخالف نہیں ہیں، جو منافی نہیں ہیں، ان کو آپ لے لیں. تو وہ ایک ہی بات ہے قرآن کی، جو وہ ایک ہی بات ہوگی نا، قرآن کی اطاعت ہوگی نا. ان کے اصولوں کے اندر رہ کے انہوں نے تعبیر کی ہے. تو وہ اس کے لیے یہ جو حدیث ہے ان کو یہ سنت کا الفاظ اس لیے نہیں دیا جا سکتا جیسے آئین کا حصہ جس کو بنانا چاہیے، کہ آئین تو بڑا واضح ہوتا ہے، لکھی کتاب. قرآن ہے نا، واضح ہے، لکھی ہوئی کتاب ہے. آپ کا آئین بھی جو ہے جو قانون ہے وہ لکھا ہوتا ہے، واضح الفاظ میں ہوتا ہے. اگر اس کو لکھا ہی نہیں ہے، اس کو وہ حکومت جو ہے اس کو ڈیفائن ہی نہیں کرتی، وہ جو پیشوائیت جو ہے جس کو مکتب ملا ہے، اتنا وہ ان پہ خوف ہے کہ وہ اس پہ ہاتھ ہی نہیں رکھتی، تو پھر کیا اس کی ویلیو رہ جاتی ہے. اس کو کریں نا، اس کو قرآن کے مطابق پڑھیں اور اس کو کتابی شکل میں لائیں تو پھر آئین کا حصہ بنا دیں. تو یہ وہ اگر بنا دیتے ہیں تو وہ تعبیرات ہوں گی، قرآن کی تعبیرات ہوں گی. تو یہ تو ہوتا ہی ہے ایسے جیسے ابھی حکومت کے جو قوانین ہیں اس کی تعبیرات جو کرتے ہیں وہ سپریم کورٹ کرتی ہے یا عدلیہ کرتی ہے، اور اس کی تعبیرات مانی جاتی ہیں اگر وہ اس کے آئین کے مطابق ہوں. اسی طرح وہ جو تعبیرات جو رسول اکرم نے کی ہیں حکومت چلانے کے لیے اپنے زمانے میں، اگر وہ قرآن کے مطابق ہیں تو وہ سنت ہے ہمارے لیے ویل اینڈ گڈ ہے. اس میں تو کوئی بات والی بات نہیں ہے. اطاعتیں دو تو نہیں ہوتی، پھر اطاعت تو ایک ہی ہوتی ہے. تعبیرات اس کی ہے جس کی گئی ہے قرآنی قوانین کی، قرآن کی اطاعت ہو جائے.